اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، وصلاة وسلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گلوں میں تازگی، نغموں میں دلکشی آئی، گلوں میں تازگی، نغموں میں دلکشی آئی، نور حق لیے ذات محمدی آئی۔ ترس رہا تھا ہر ایک شخص روشنی کے لیے، ترس رہا تھا ہر ایک شخص روشنی کے لیے، حضور آئے تو عالم میں روشنی آئی، اور بغیر آپ کے ویراں تھا گلستان حیات، بغیر آپ کے ویراں تھا گلستان حیات، حضور آئے تو ہر شے میں زندگی آئی۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور کیسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کروں اس ماہ ربیع الاول کی عظمتوں اور برکتوں کے حوالے سے۔ تعبیر الرؤیا ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، اور جس میں خواب اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، بہت ساری روایات، باتیں نقل کی گئی ہیں۔ اسی میں ایک روایت یہ ہے کہ جس نے خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کو پایا، خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کو شروع ہوتا دیکھا، یا ماہ ربیع الاول شریف کو گزرتا دیکھا، یہ فیلنگز ہوتے ہیں نا خواب میں، تو معبرین یہ فرماتے ہیں، معبر کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے کو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں ماہ ربیع الاول کو پائے، شروع ہوتا دیکھے، گزرتا دیکھے، تو فرماتے ہیں خواب میں ربیع الاول کو دیکھنے کی برکت یہ ہوگی، اس کا نفع یہ حاصل ہوگا کہ اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا، اگر بیمار ہے تو اللہ شفا دے دے گا، اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اسے اس مشکل سے نجات مل جائے گی، اور اگر کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہے تو اس ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے میرے بھائیوں؟ خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح میرے دوستوں اور بزرگوں، جب خواب میں ربیع الاول شریف کو پایا جائے، گزرتا دیکھا جائے، تو یہ برکتیں حاصل ہوں کہ بے اولاد کو اولاد مل جائے، بیمار کو شفا مل جائے،
مظلوم کو ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے، مشکل میں گرفتار شخص کو مشکل سے خلاصی مل جائے، تو جو بحالت بیداری میں ماہ ربیع الاول شریف کو پائے اور ایمان کی حالت میں اس ماہ مبارک میں میلاد مصطفیٰ کو منائے، تو پھر اس کی رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ماہ ربیع الاول شریف عطا فرمایا۔ اس ماہ ربیع الاول شریف میں یہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائی۔ یہ حلقہ رحمانی کا خاصہ ہے، یہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلقہ رحمانی کی پہچان ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں، اس حلقہ پیر میں خاص طور پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عنوان رکھا گیا، اس نسبت سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جملہ رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے ان پیشواؤں کے کہ جنہوں نے ہمیں اس راہ پر لگایا، یہ محافل میلاد کے انعقاد کا سلیقہ اور قرینہ دیا، اللہ کریم ان کے مقامات و مدارج بلند سے بلند ترین فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے 30ویں سپارے سورہ الم نشرح یا سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 4 کا ہندسہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اس حوالے سے بھی علماء نے بڑی گفتگو کی ہے کہ یہ 4 جیسے اللہ کا نام ہے اس میں حروف 4، اللہ کے محبوب کا نام محمد ہے اس میں حروف 4، اللہ کے یوں تو انبیاء اللہ کے محبوب پیغمبر بہت سے ہیں، لیکن جو مقرب ترین رسول ہیں وہ 4، ان پر نازل ہونے والی مقدس کتابیں 4، غرض کہ اس 4 کے حوالے سے بڑی گفتگو ہے۔ تو اس سورہ الم نشرح کی یہ آیت نمبر 4 ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، میں کیا کلام کروں اس پر۔ اس آیت کریمہ میں 12 حروف ہیں، واو را فا عین نون الف لام کاف زال کاف را کاف، تو یوں کہیے کہ 12ویں والے کا تذکرہ اس آیت نمبر 4 میں موجود ہے، اس 12ویں والے کے ذکر کی رفتوں کا بیان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب تو یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ بچہ بچہ ان محافل میلاد میں آنے والا ہر شخص اس کا مفہوم جانتا ہے، اس کا مطلب جانتا ہے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کیا، لَكَ، آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، یعنی آسان ترجمہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر اس آیت سے لفظ لَكَ ہٹا دیں تو کیا پڑھیں گے ہم؟ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، لَكَ ہٹا دیجئے، کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم نے ہٹا دیا تو وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، مفہوم مکمل ہے، بات مکمل ہے کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بھائی یہ لَكَ کس لیے ہے؟ یہ لَكَ محبت کا جملہ ہے، یہ پیار کا جملہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی اپنے چاہنے والے کے گھر جائیں اور اس سے کہیں کہ میں آپ کی خاطر آیا ہوں، آپ کے لیے آیا ہوں، کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، فقط آپ کے لیے آیا ہوں۔
یہ جو دکاندار تاجر حضرات ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی گاہک سودا کرتا ہے کسی سامان کا، تو بعض اوقات یہ جملہ بولتے ہیں یہ آپ کے لیے ہے، یہ قیمت فقط آپ کے لیے ہے، بس وہیں گاہک اسیر ہو جاتا ہے اس جملے کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لقب محبت بھرا جملہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو اللہ نے میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اب یہ بھی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث جس میں حضور روایت کریں اور یہ فرمائیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور اس حدیث کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا مقام ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں نام خدا ہے وہاں وہاں نام مصطفیٰ ہے۔ اب غور کر لیجئے، کلمہ پڑھتے ہیں ہم، کیا کلمہ پڑھتے ہیں بھائیو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا اعلان بھی ہے، اور اللہ کے محبوب کی رسالت کا اعلان بھی ہے۔ جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا نا، اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر نور محمدی سے کل کائنات کو بنایا، جب قلم تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ لکھا، پھر حکم ہوا تو اس نے محمد رسول اللہ لکھا، تو عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا کلمے میں۔ اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے عرض کیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 12 حروف ہیں اس آیت میں۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، جس کو پڑھ کر ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں، اس میں بھی 12 ہی حروف ہیں، اور پھر اللہ اور محمد، پورا کلمے کی ترتیب دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ، اس کے فوراً ساتھ ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ اس میں واو بھی نہیں ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ ایک پورا بامعنی جملہ ہے، کلمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب دو کلموں کو ملایا جاتا ہے تو واو لایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نے واو بھی نہیں لگایا، بلکہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا۔ تو کلمے میں نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ، پھر اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت کا اعلان ہوتا ہے، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر جب اقامت، اس میں بھی یہی اذان کے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ پھر نماز، نماز میں بھی دیکھیے، اللہ، نماز کس کی ہے؟ کسی مخلوق کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، لیکن محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام نماز ہے۔ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا نا، اللہ نے تو نماز نہیں پڑھی، اللہ اس سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کے محبوب نے جس طرح نماز پڑھی، حضور نے فرمایا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو۔
تو نماز میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے. تشہد ہم پڑھتے ہیں. تشہد کچھ چیزیں نماز میں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، بڑی تفصیلی فقہ کی کتابوں میں. تو جو فرائض نماز ہیں، ارکان نماز بھی جنہیں کہتے ہیں ان میں تشہد ہے. یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو پورا ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، اس کو پڑھے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا پتہ نہیں میرے خیال میں سب کو. بھائی اس کو پڑھے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اب یہ تشہد ہے کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں میرے دوستو؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے غیب کی خبر دینے والے آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو. نماز میں اپنے آقا پر ہم سلام بھیج رہے ہیں، غائب کے صیغے کے ساتھ نہیں، حاضر کے صیغے کے ساتھ. السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. مجھے بتائیے یہ صیغہ، یہ کلمہ حیات النبی کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب تک یہ کلمہ نہیں کہا جائے گا تب تک نماز نہیں ہوگی. اچھا مجھے بتائیں، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی واقف کار شخص آ جائے اور نمازی اس کو سلام کرے تو کیا اس کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. یا کوئی شخص آئے سلام کرے اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سلام کا جواب دے تو کیا اس کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. یعنی نمازی خود سلام کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز رہتی نہیں ہے. کسی کے سلام کا جواب دے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز رہتی نہیں ہے. لیکن قربان جائیے نام مصطفیٰ کے، ذکر مصطفیٰ کے، رفعت ذکر مصطفیٰ کے، کہ جب تک نبی پر سلام نہ ہو تو نماز رہتی نہیں ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی جب تک نبی پر سلام نہ ہو، آقا پر سلام نہ بھیجا جائے، اس وقت نماز ہی نہیں ہوگی. تو دیکھیے یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہی ہے نا. پھر ہم تشہد کے بعد قاعدہ آخرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اس کا دوسرا حصہ بھی. تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. یہ درود پڑھنا بھی واجب، اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی. تو جن کے ذکر کے بغیر، جن کے نام کے بغیر نماز مکمل نہ ہو تو یہ رفعت ذکر مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے. بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی مجھے. دیکھیے جو 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز ہو تو قعدہ اولا میں بیٹھنا اور صرف تشہد پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. اب اگر قاعدہ اولا میں یعنی 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھیں، تیسری رکعت کے لیے جو کھڑا ہونا ہے، اس میں اگر کوئی تشہد کے بعد
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی یہ درود پاک شروع کر دے، پورا بھی نہ پڑھا ہو، شروع ہی کر دے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو واجب ہے، یعنی یاد آ گیا پھر کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کے اور نماز مکمل کرے. آخری رکعت میں ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے. تو بڑی خوبصورت بات، یعنی علمی و فقہی بات تو اپنی جگہ کہ بھئی یہ سجدہ سہو کسی واجب میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو واجب ہوتا ہے سجدہ سہو کرنا، اس سے نماز کامل ہو جاتی ہے، یعنی جو غلطی ہوئی تھی وہ معاف ہو جاتی ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے. فرض رہ جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں، لیکن واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، جلدی کر لیا یا تاخیر ہو گئی تو یہ کھڑا ہونا واجب. قیام جو تھا تشہد کے فوراً بعد یہ واجب تھا، اس میں ہو گئی تاخیر تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی ایک خوبصورت معرفت آمیز نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولا میں یہ جو تشہد کے بعد ظاہری بات ہے بھولے سے ہی شروع کیا نا درود پاک درود ابراہیمی تو سجدہ سہو واجب ہوا، تو در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے آقا پر اللہ کے محبوب پر درود بھولے سے نہیں پڑھنا ہے، یاد کر کے پڑھنا ہے. بھولے سے کیوں پڑھا؟ یہ غلطی ہے، سہو ہے، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوا. تو یہ بہرحال ایک ضمن بات تھی، یہ محبت والی بات ہے. اب یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو عرش پر لکھا ہوا تھا، ایک آیت آپ سنتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نکات بہت سارے ہیں ذکر مصطفیٰ کی رفعت کے حوالے سے. اس کا آسان سا ترجمہ کیا آپ بارہ انہی حلقہ ذکر میں سنتے ہیں یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. الا جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ الا کا لفظ تنبیہن یعنی کوئی اہم بات بیان ہو رہی. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب جانتے ہیں مفہوم کیا ہے کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب رفعت ذکر مصطفیٰ کے تناظر میں یہ بڑی خوبصورت بات سماعت کیجیے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں، عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ کہ جب جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تب تب اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے گا، یہ اپنی جگہ بات. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح بھی بلند فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. یعنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے، محمد 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 کہے، تو وہ گویا ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ ذکر خدا کر رہا ہے. یعنی اللہ 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 کرو تو صرف حمد خواہ ہو، یعنی اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن جب محمد 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 کہو تو نعت خواہ ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور ذکر خدا بھی ہو رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، بڑے مشہور عالم دین ہیں، بڑے حوالے ان کے کتاب کے دیے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ ہے. یعنی دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کا ذکر کرو، دلوں کا اطمینان پالو گے. تو یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا
ان میں روح پھونکی اور پھر جنت میں رہنے کا حکم ہوا. پھر ایک اجتہادی لغزش ہوئی. جس درخت کے پاس نہ جانے کا حکم تھا، اس کا پھل نہ کھانے کا حکم تھا، وہ کھا لیا آپ نے. زمین پر بھیج دیا گیا اللہ کی مشیت سے. اپنی لغزش کی تلافی کے لیے، معافی کے لیے روتے رہے. اور آپ کتابوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کم و بیش 300 سال آپ روتے رہے. پھر اللہ نے کرم کیا، ناگا آپ کو یہ بات یاد آئی. اور پھر آپ نے دیکھیے نا، جب اللہ تبارک و تعالی کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، جب کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات، تو اپنے محبوب کی بات یاد کرا دیتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر زبان پہ جاری کروا دیتا ہے. انہوں نے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے بخشش و مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی. لیکن اللہ نے پوچھا، اے آدم تمہیں یہ محمد کا خیال کیسے آیا؟ ان کا وسیلہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے تخلیق کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، اور پھر جب میں نے نگاہ اٹھائی، تیرا عرش دیکھا، تو تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. میں نے عرض کیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش اعظم پر لکھا ہوا. تو بس میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ یقیناً کوئی تیرا محبوب ہوگا. تو بس میں نے ان کے توسل سے دعا کی. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ روایات میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، یہ سب رفعت ذکر مصطفیٰ ہی ہے. اب یہاں ایک چلتے چلتے ایک نقطے کی باتیں تو بہت ساری ہیں، نکات بہت سارے ہیں، ختم نہیں ہوں گے. کبھی یار زندہ صحبت باقی، رفعنا لک ذکرک کے حوالے سے انشاءاللہ پھر گفتگو بھی رہے گی. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم نقطے کی بات عرض کرتا چلوں. دیکھیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد میں روح پھونکی گئی اور انہوں نے نگاہ اٹھائی تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا انہوں نے. اب یہ احوال یہ بتا رہا ہے کہ نبی، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، مکتب جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر پڑھنا سیکھتا ہے، لکھنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے. جو جو عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی صلاحیت علم بڑھتا ہے. لیکن نبی کی شان یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی شان، کہ ادھر اللہ نے اپنی روح ان کے جسم میں پھونکی اور انہیں علم عطا ہو گیا، پڑھنے کی صلاحیت آ گئی. نگاہ اٹھائی تو عرش اعظم پر لکھا ہوا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا نام پڑھ لیا. تو جب نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ڈلتے ہی وہ پڑھا لکھا ہو گیا، صاحب علم ہو گیا، تو جو سید الانبیاء ہوں گے، جو امام الانبیاء ہوں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے، ان کے علم کی رفتوں کا، عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اذان میں، خطبے میں، تشہد میں، نماز میں، کلمے میں، ہر جگہ نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے. اور کائنات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جہاں دنیا کے کسی خطے میں اذان نہ دی جا رہی ہے. تو یعنی ہر وقت
اللہ کی کبریائی کا، اس کی الوہیت کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔